یہ صحابہ کون تھے؟ غزوے کا موقع ہے، رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ یہ فرشتے کبھی حضرت یونس کے پاس آتے تھے، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے۔ اللہ یہ فرشتے ابراہیم کے پاس بھی آئے آگ سے بچانے کے لیے۔ اللہ یہ فرشتے تیرے برگزیدہ انبیاء کرام کے پاس آئے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ یہ فرشتے آج تیرے نبی کے صحابہ کے پاس کیوں آئیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے نبی کے صحابہ کے پاس اس لیے آئیں گے کہ میرے نبی کے صحابہ لڑیں گے اور آگے آگے یہ میرے ملائکہ ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی مدد و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے یہ نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے لیے مجھے اگر آسمان سے فرشتے نازل کرنے ہو تو میں نازل کروں گا۔ اللہ نے کئی غزوات میں فرشتوں کا نزول فرمایا اور یہ صحابہ اکرام کو فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ یہ صحابہ کون تھے؟ یہ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا۔ یہ صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں حضرت جبرائیل کہے کہ یہ فائزون ہے، رب العالمین کہے کہ یہ عابدون ہے، یہ ساجدون ہے، رب العالمین کہے کہ یہ کامیاب و کامراں ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں رب کلام کرے۔ کون صحابہ؟ یہ وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی کہے اصحابی کالنجوم، یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ ستاروں کے مانند ہے۔ دنیا اس کو زیر کرنے کی کوشش کرے گی لیکن ستاروں کی جگہ کہاں ہے؟ ستارے رہتے کہاں ہیں؟ ستارے تو بہر کہف آسمانوں میں رہیں گے۔ لوگ ان کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اصحابی کالنجوم، جب تک آسمان میں ستارے رہتے ہیں تب تک آسمان کی خوبصورتی باقی رہتی ہے، اور جب تک ستارے رہیں گے تب تک یہ آسمان باقی رہے گا۔ جب ستارے نہیں ہوں گے، جب ستاروں کو لپیٹ لیا جائے گا، سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جائے گا، یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ جب تک صحابہ کی عظمت اس دنیا میں باقی ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب صحابہ کی عظمت پر بولنے والا ایک بندہ نہ ہوگا تب قیامت واقع ہوگی۔ جب رب کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا تب قیامت واقع ہوگی۔ جب نبی کی شریعت ختم ہو جائے گی تب قیامت واقع ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صحابہ اکرام کی منقبت، یہ صحابہ اکرام کی عظمت و فضیلت اس دنیا کی روح ہے۔ جب ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کون صحابہ؟ جن کے چلنے کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کرے، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کرے، اور جن کے بارے میں نبی علیہ السلام بیان کرے کہ یہ میرے صحابہ ایسے صحابہ کہ اگر یہ اپنے ہاتھ سے ایک مد جو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے، اور کوئی عام بندہ، کوئی عام انسان جو صحابی نہیں ہے وہ اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میرے صحابہ کے ایک مد برابر، ایک مد جو خرچ کرنے کے برابر وہ سونا نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معاملہ کہاں پہاڑ اور کہاں ایک مد جو؟ پہاڑ سے تشبیہ دے دیا گیا۔ بتائیں ذرا کہ کوئی ایسا مشین دنیا میں ہے جو پہاڑ کا وزن بتا دے؟ ابھی تک کوئی مشین ایسی نہیں آئی۔ کوئی ہے جو بتا دے کہ پہاڑ کا وزن اتنا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جب ایک پہاڑ کے وزن کو تولا نہیں جا سکتا، ایک پہاڑ کے وزن کو ناپا نہیں جا سکتا، صحابہ کے ایمان کو نہیں ناپا جا سکتا، صحابہ کے ایمان کو تولا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ایمان کو ہم تول سکتے ہیں لیکن صحابہ کے ایمان کو ہم نہیں تول سکتے، صحابہ کے ایمان کو نہیں ناپ سکتے۔ یہ کون صحابہ؟ یہ وہ صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا داماد بنا دیا، کسی کو سسر بنا دیا، اور یہ وہ صحابہ جن کی بیٹیوں کو رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے بستر کی زیب و زینت بنا دیا۔ یہ وہ صحابہ جن کی بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کا لباس بنا دیا۔ یہ وہ صحابہ جن کی بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ وہ صحابہ جن کی بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کی خدمت کے لیے رکھ دیا۔ آج ہم ان صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام جن کا ایمان نامکمل ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ہماری زبان کٹ کے گر جائے، اللہ کبھی ہماری زبان سے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں گستاخی نہ ہونے پائے۔ رب العالمین ہماری جان چلی جائے لیکن کسی ادنا صحابی کے تعلق سے ہمارے اعضاء سے کسی عضو سے بھی ان کی گستاخی نہ ہونے پائے۔ جو حضرت ابو بکر کو کہتا ہے مومن نہیں ہے،
جو حضرت عمر کے بارے میں کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، حضرت عمر کو زندیق اور کافر لکھے، جو کہے کہ حضرت عثمان مومن نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں صحابہ اکرام کی تعظیم نہیں آتی، جنہیں صحابہ اکرام کی عزت و توقیر نہیں آتی۔ یہ وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں رب العالمین نے انہیں قرآن کے ایک ایک حرف میں جمع کر دیا۔ اگر یہ صحابہ بیچ سے ہٹ جائے تو پھر سارا کا سارا قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ یہ صحابہ بیچ سے ہٹ جائے تو ساری کی ساری حدیثیں مشکوک ہو جائے۔ انسان قرآن پڑھتا ہے، اگر صحابہ ہٹ جائیں بیچ سے تو پورا کا پورا قرآن شک و شبے میں آ جائے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کافر ہے تو ذرا مجھے کوئی یہ بتائے کہ صحابہ کافر ہیں تو یہ قرآن ہم تک پہنچایا کس نے؟ پوری دنیا انسانیت کے اندر اسلام کا علم گاڑا کس نے؟ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، جنہوں نے حدیث کو ہم تک پہنچایا اور پورے ایمانداری کے ساتھ پہنچایا۔ ایسا نہیں کہ بیچ میں سے کوئی آیت ہٹا دیا یا کوئی سورہ ہٹا دیا، پورے ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ یہ صحابہ کی دین ہے جو قرآن و حدیث ہم تک صحیح سالم ابھی بھی موجود ہے۔ اگر ان صحابہ اکرام کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے یا یہ سلسلہ کا جو انتہا ہے صحابہ اکرام ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو پورا کا پورا قرآن اور پوری کی پوری احادیث مشکوک ہو جائے، شک و شبے میں آ جائے۔ جی تو صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس رب راضی ہو گیا ان سے اور یہ پروردگار عالم سے راضی ہو گئے، بس کسی میں کامیابی وہ کامرانی ہے۔ ہاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، حدیث واضح ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، فرمایا اللہ کے نبی نے اگر میرا ادنا سا صحابی ایک مد جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے اور کوئی عام بندہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، میرے ادنا سے صحابی کے اس جو کے صدقہ کرنے کے برابر بھی وہ پہاڑ والا بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معاملہ صحابہ اکرام کا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے اور ان کے ساتھ جنگ کا کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام گھوڑے دوڑاتے تھے اور گھوڑے دوڑاتے وقت جو دھول اڑ کر صحابہ اکرام کے چہرے پر لگتی تھی، اس دھول کی اہمیت اور اس دھول کے برابر بھی کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر دے دی جائے پھر بھی صحابہ کے اس عظمت اور اس مقام و مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتا کہ ایک صحابی نبی کے ساتھ شامل ہوا غزوے میں اور اس کے چہرے پر دھول اڑا اور وہ واپس ہو گیا، کسی ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، کسی سے نہ قتل و قتال کیا، نہ خود چوٹ کھائی، بس دھول اڑا چہرے پر اور واپس ہو گئے۔ اس صحابی کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، اتنا اس صحابی کا مقام و مرتبہ ہے کہ آج کے ایک بندے کو اگر حضرت نوح کے برابر بھی عمر مل جائے اور وہ 900 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے پھر بھی اس ادنا سے صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بات حضرت ابو بکر کی کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کی تو بات بہت دور کی ہے، پہلے چھوٹے سے ادنا سے صحابی کا مقابلہ کر کے تو کوئی دکھائے، نہیں کیا جا سکتا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو کافر اور مرتد کہنے والوں کو ہم کافر اور مرتد کیوں کہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کافر تھے تو قرآن بھی غلط، حدیث بھی غلط، ضرور انہوں نے اس میں کچھ گڑبڑی کر دی ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ صحابہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کو ہم کیا کہیں کہ صحابہ کافر نہیں تھے، ہم کیا کہیں کہ صحابہ مرتد نہیں ہوئے۔
بالکل صحابہ کافر اور مرتد نہیں، بھی ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کل کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس بیٹھ کر اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے تو دوسری طرف عمر ہوں گے۔ یہ معاملہ صحابہ اکرام کا، اگر وہ کافر ہو، اگر عمر زندیق ہے، تو پھر وہاں اللہ کے نبی اپنے سائیڈ میں زندیق کو بٹھائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل یہ عقیدہ باطل اور غلط ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ بالکل گمراہ ہے، اور ایسے لوگوں کی جگہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنا رکھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کافر ہیں تو قرآن پورا کا پورا جھوٹا ہے، جی پورا کا پورا قرآن غلط ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ رسول مانے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس رسول کے صحابہ کو ہم غلط کہیں، اس رسول کے ماننے والوں کو ہم غلط کہیں، اس رسول کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ہم غلط کہیں۔ قربان ہو ہمارے ماں باپ اس حضرت عمر پر کہ جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض دیکھا، کہا اے میرے آقا، اے میرے پیارے نبی، میری بیٹی آپ کی زوجیت میں ہے، کیا میری بیٹی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ اگر میری بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے تو مجھے ایک حکم دے، میں حفصہ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے حکم دے، میں اپنی بیٹی کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ حضرت عمر کا معاملہ ہے۔ ان کے ایمان پر شکوک اور شبہات کرتے ہیں لوگ، جو ان کے ایمان میں شکوک و شبہات کرے اس کا ایمان مکمل ہے، وہ کھلا کافر ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو صحابہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ صحابہ زندیق تھے، صحابہ گمراہ تھے، صحابہ مرتد تھے، صحابہ نے اللہ کا انکار کیا، صحابہ نے قرآن کو چھوڑ دیا، صحابہ نے نبی کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بڑی بڑی باتیں۔ ارے اللہ تو کہتا ہے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سنو صحابہ کا انکار کرنے والوں، صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنے والوں، جب تک تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے، نہ اللہ نے کہا میرے نبی کے صحابہ کی طرح جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور یاد رہے آج جو بھی بندہ ہدایت یافتہ ہے، آج جو بھی بندہ قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے، انہی صحابہ اکرام کی دین ہے، انہی صحابہ اکرام کی بدولت آج ہم ہدایت یافتہ ہے۔ ان کو جب تک ہم مانتے رہیں گے، ان کی طرح جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، تب تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اور نہ اس سے پہلے کوئی ہدایت یافتہ ہوا صحابہ کی دامن کو چھوڑ کر، نہ قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے صحابہ کی دامن کو چھوڑ کر۔ کوئی بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی، کہا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جو لوگ یہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، یاد رہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل کتاب اگر میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر چل جائیں یا میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ جی حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دے دی، دیکھا اللہ کے نبی ابھی تک مسجد آئے نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ اللہ کے نبی سے کہتی ہے اے میرے سرتاج اٹھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بلال آیا ہے۔ کہا کیوں آیا ہے؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی اٹھے نماز کے لیے چلے۔ نبی کی کیفیت ایسی ہے، نبی اٹھ نہیں پا رہے ہیں بستر سے، یہاں تک کہ مسواک بھی کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ یہ مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے میرے ہاتھوں میں دو اور مجھے گھسنے کے لیے دو۔ نبی مسواک بھی کرے تو حضرت عائشہ سے کہے کہ تم اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے دو۔ اس حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے عائشہ فی النار، کہ عائشہ جہنمی ہے۔ حضرت عائشہ مسواک نرم کر کے دیا کرتی تھی۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، اتنے کمزور پڑ گئے، اتنے زیادہ کمزور پڑ گئے، اٹھ نہیں پا رہے۔ بلال اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عائشہ جاؤ بلال سے کہہ دینا کہ صدیق کو امام بنا دے۔ اس کو ابو بکر صدیق کو امام بنا دے۔ اگر ابو بکر زندیق ہے، اگر ابو بکر کافر ہے
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ حضرت ابو بکر کو امام بنانے کی جو بات تھی وہ بھی عرش الہی سے اشارہ مل چکا تھا کہ یہ ابو بکر امام بنے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہہ دیا جائے کہ وہ امام بنے۔ حضرت عائشہ خوف کھا رہی ہیں، میرے بابا امام بن جائیں گے جبکہ محمد ابھی بھی زندہ ہے۔ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، کسی اور کو امام بنائیے، میرے بابا کو نہ بنائیے۔ کہا کہ نہیں، امام بنے گا تو ابو بکر بنے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا۔ جب نہیں مانی حضرت عائشہ، بار بار اللہ کے نبی ضد کرتے رہے، تو جا کے حضرت عائشہ کہتی کہ جاؤ ابو بکر کو امام بنا دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنتے ہیں، نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ابھی نماز کے لیے تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور وہ نبی کہ جہاں سے گزر جائے نبی کی خوشبو وہاں پھیل جاتی تھی۔ صحابہ کو معلوم ہوا کہ ابھی نبی آ گئے ہیں مسجد کے اندر۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ ارے نبی آ گئے ہیں، ان کی موجودگی میں امامت کرواؤں۔ حضرت ابو بکر پیچھے آنے لگے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو پیچھے سے کندھے پر پکڑا، کہا کہ رکو وہیں پر۔ قول سے بھی ثابت کیا کہ ابو بکر امام، اور فعل سے بھی ثابت کر دیا کہ ابو بکر امام۔ بات کرتے ہو ابو بکر پر کہ ابو بکر کافی ہے۔ وہاں پر حضرت علی نہیں تھے، عمرو بن عاص نہیں تھے، حضرت علی نہیں تھے، حضرت عباس نہیں تھے، نبی کے چچا وہاں موجود ہیں، حضرت عثمان نہیں تھے، نبی کا داماد چہیتا داماد وہاں نہیں تھے۔ سب لوگ تو تھے وہاں پر، عشرہ مبشرہ میں سارے لوگ تھے، لیکن امام بنایا گیا تو حضرت ابو بکر کو بنایا گیا۔ اسی لیے ابو بکر کی شان میں کوئی بندہ اگر ذرہ برابر بھی گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ کسی بھی ادنا صحابی کی شان میں بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارے اس منبر و محراب سے یہی فتویٰ جاری ہوگا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو کسی ادنا صحابی کو بھی گالی دے یا اس کی شان میں گستاخی کرے وہ مومن نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو صحابہ کرام کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔